نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاجی صاحب پیچھے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دے جو کسی بچے کو بھی آگے نہ آنے دیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل صد احترام حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن ڈیرہ غازی خان کی تنظیم کے جملہ عہدیداران کو، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوانوں کو، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے طلباء کو، منہاج القرآن علماء کونسل کے عہدیداران کو اور ان تمام احباب کو جنہوں نے کسی بھی حوالہ سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا. میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یقیناً آپ احباب نے اشتہارات پر اور کارڈز پر آج کی اس نشست کا عنوان پڑھ لیا ہوگا اور میں اس خوبصورت عنوان کے انتخاب پر بھی انتظامیہ کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی بلکہ ہر چیز کو کارڈ پر واضح کر دیا کہ آج کی اس نشست کے انعقاد کا مقصد کیا ہے اور ہم کن کن گوشوں پر آج روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ آنے والوں کو خبر ہو اور وہ ذہنی طور پر یہ سب کچھ سننے کے لیے پہلے سے تیار ہو کر. آپ نے پڑھا ہوگا کہ آج کی اس نشست کا عنوان جو کارڈز پر دیا گیا ہے وہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک منہاج القرآن اور اتحاد امت، منہاج القرآن کا پیغام امن اور بیداری شعور. یہ آج کی اس محفل کا عنوان ہے. بڑا سنجیدہ موضوع ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آج سننے والے بھی بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے. جذباتی گفتگو ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں مگر کبھی کبھی ایسے فکری پہلوؤں پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، بلکہ آج کے دور کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی ہے. اس لیے میں بغیر کسی تمہیدی کلمات کے براہ راست تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہ رہا. اگر دیکھا جائے تو آج کی ہماری گفتگو کے 4 عنوانات بن گئے.
اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ان چاروں عنوانات پر تلاوت کی گئی آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 208۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ایمان والوں سے خطاب کیا، اور جب ایمان والوں سے خطاب کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت آج ان کلمات کے ذریعے ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، اور باری تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں آ جانے والوں، اگر کلمہ پڑھ کر تم دائرہ ایمان میں آ ہی گئے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، تو پھر آؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل بھی ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو پہلی بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ حاضرین مکرم، اس مقام پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور اس پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس سے پہلی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کسی اور شے کا نام ہے اور اسلام کسی اور شے کا نام ہے، یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے نام نہیں۔ اگر ایمان اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہوتے تو اللہ رب العزت نے جب انہیں ایمان والا کہہ دیا تھا تو پھر کس اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا؟ تو ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کے حکم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو واضح کر دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، ایمان کسی اور حقیقت کا نام ہے اور اسلام کسی اور حقیقت۔ چونکہ آج کی ہماری گفتگو کے عنوانات میں سے پہلا عنوان وہ آقا کا میلاد پاک ہے، تو میں اس پہلے کلمہ ایمان سے اس میلاد کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حاضرین مکرم، اگر جاننا چاہیں کہ ایمان کیا ہے تو قرآن پاک کے 20 مقامات کی روشنی میں اس ایمان پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، مگر میں آج کی اس نشست میں صرف ایک آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور جس آیت کے ذیل میں آج ایمان کو ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنی بات کا آغاز ایک قسم کھا کر کیا، اور کبھی اس بات کو یوں بھی سوچے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، مگر کبھی کبھی وہ خدا ہو کر بھی اپنی بات قسم کھا کے کرتا۔ آپ دیکھیں، اگر انسان عام روٹین میں بات کرتا رہے تو ممکن ہے سننے والا اس کی بات پر توجہ نہ دے، کان نہ دھرے،
لیکن اگر وہ شخص قسم کھانے پر آ جائے تو سننے والا چونک پڑتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ قسم کھانے پر آ گیا ہے، ذرا سنو تو صحیح یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچو اگر وہ خدا قسم کھانے پر آ جائے تو سوچو وہ کتنی اہم بات کرنے والا ہوگا۔ اور پھر قربان جائے اس مقام پر اللہ رب العزت نے قسم بھی کتنی پیاری کھائی۔ بات کا آغاز یوں کیا، فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ یہ قسم کھائی ہے اس نے، اور اس قسم پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو جب اس نے کہا فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی، تو حقیقت میں اس نے قسم اپنی کھائی، مگر اس نے سیدھا یوں نہیں کہا کہ مجھے اپنی قسم، یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے سارے جہانوں کا رب ہونے کی قسم، بلکہ اس مقام پر اس نے خود کو ہر کسی سے توڑ کر صرف مصطفیٰ سے جوڑ رکھا ہے، اور کہہ رہا ہے فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ تو مولا تو رب تو ساری کائنات کا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ مجھے سارے جہانوں کا رب ہونے کی قسم، صرف مصطفیٰ کا رب ہونے کی قسم کیوں کھا رہا؟ اس کا جواب سوائے اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس انداز سے وہ اعلان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، ہاں رب تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہوں، مگر جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں۔ اگر میری ربوبیت کا شاہکار بھی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری ربوبیت کا شاہکار وہ پیکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا اس کی ربوبیت کا شاہکار ہے کہ جس کا رب ہونے پر خود اسے بھی فخر ہے۔ اور دوسرا اسی قسم میں اگر تھوڑی سی غور کریں، جب اس نے یوں قسم کھائی کہ پیارے تیرے رب کی قسم، تو یہ قسم کھا کر وہ اپنے محبوب کے حسن کو اجاگر کرنا چاہ رہا، اور اس قسم کے کھانے کا اس کا مقصد یوں ہے، جب اس نے فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی، تو یہ قسم کھا کر وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پیارے تیرے بنانے والے کی قسم، ارے جس نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے، تیرا پیکر حسن تراشنے والے کی قسم جس نے تجھے اتنا حسین بنایا، تیری زلف واللیل سنوارنے والے کی قسم جس نے تجھے اتنا حسین بنایا۔ تو یہ قسم کھائی، اور قسم کھا کر اگلی بات کیا کی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا۔ قسم کھا کر اس نے بات یہ کی کہ پیارے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، لاکھ کلمے پڑھتے پھرے، نمازیں پڑھتے پھرے، روزے رکھتے پھرے، حج عمرے کرتے پھرے، فرمایا جو کچھ بھی کرتے پھرے، پیارے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک جب تک کہ پہلے ہر معاملے میں تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر۔ فرمایا پیارے جب تک کوئی تجھے حاکم نہیں مانتا، اپنے جملہ معاملات کے اندر تجھے اپنا حاکم نہ مان لے، وہ جو کچھ بھی کرتا پھرے، کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مولا بس یہی ایک شرط ہے ایمان کے لیے؟ فرمایا نہیں، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، پنچایتیں بنتی ہیں، ثالث مقرر کر لیے جاتے ہیں، حاکم بنا لیے جاتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس کو حاکم بنایا جائے ہر کوئی اسے دل سے بھی مان رہا۔ اور یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90% لوگ دل سے مانتے کوئی نہیں، بامر مجبوری مان رہے ہیں، چونکہ ہماری دلوں تک رسائی نہیں ہے، ہماری رسائی صرف ظاہر تک ہے، تو جس نے ظاہراً مان لیا بات ختم ہو گئی۔ مگر اللہ کی ذات وہ ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتی ہے۔ اب وہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، تو اس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ جس نے ظاہراً مان لیا وہ مومن ہو گیا، نہیں، اب وہ سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی قریت کے صاف کرنا چاہتا ہے۔
آگے اسی آیت میں فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر معصیت حاکم آپ جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے پر وہ ذرہ برابر بھی اپنے دلوں میں تنگی محسوس کرے، وہ ظاہراً بھی تجھے حاکم مانے اور دل سے بھی حاکم مانے، تو تب جا کر ان کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ مولا بس یہی دو شرائط ہے، یا مومن بننے کے لیے کوئی اور بھی بنیادی تقاضا ہے؟ آیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر اسی آیت میں باری تعالیٰ نے ایک تیسری بات کی، فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مومن بننے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ پیارے پھر وہ تیرے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو یوں جھکا دیں جیسے سر جھکانے کا حق ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو وہ مومن ہے، ورنہ وہ لاکھ کلمے پڑھتے پھرے، نمازیں پڑھتے پھرے، روزے رکھتے پھرے، حج عمرے کرتے پھرے، واضح تبلیغیں کرتے رہے، فرمایا وہ کچھ اور تو ہو سکتے ہیں مگر پیارے تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب میں اس آیت کی اس سے زیادہ شرح نہیں کرنا چاہ رہا، چونکہ آج اور بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں، بس آیت کریمہ آپ نے سن لی۔ اب اگر کوئی جاننا چاہے اور میں ایک جملے میں بتانا چاہوں کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی تعریف کیا کی ہے، مومن کون ہے اللہ کی نظر میں، ایمان کسے کہتے ہیں، تو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ زبان حال سے پکار پکار کر بتا رہی ہے کہ لوگوں ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا نہیں ہوتا اسے ایمان کی خیرات مل ہی نہیں سکتی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن پاک کے اندر جس شخص نے اس کے محبوب کی معمولی سی بھی ذرہ برابر بھی بے ادبی کی، اعلان کر دیا کہ اس کے اعمال بھی گئے، اس کا ایمان بھی گیا۔ ایک مقام میں اور آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں قرآن پاک کا، جس سے مزید اس بات کی تھوڑی سی تائید ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا لا تقولوا رائنا، خبردار دیکھو کبھی میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر ان سے رائنا نہیں کہنا۔ اب یہ حکم اللہ رب العزت نے کیوں نہیں کیا؟ بنیادی طور پر اس لفظ کے اندر کوئی غلطی نہیں، ہوتا یوں کہ میرے آقا جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے، بتقاضۂ بشریت میرے آقا جب گفتگو فرماتے اور صحابہ کرام سنتے تو بسا اوقات صحابہ کرام کا دھیان بات کی طرف نہ ہوتا، یا کسی وجہ سے آقا کی بات پوری طرح کانوں میں نہ پڑتی، سمجھ نہ آتی، تو وہ پلٹ کر آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے رائنا، آقا ہماری رعایت فرمائے، ہماری خاطر اس بات کو دوبارہ دوہرا دے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، اس بات کو دوبارہ ذرا واضح کر دے۔ تو رائنا کا لفظی معنی یہ بنتا تھا کہ وہ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے کہ آقا ہماری رعایت فرمائے، ہماری خاطر اس بات کو دوہرا دے۔ تو بنیادی طور پر تو لفظ میں کوئی غلطی نہیں تھی، مگر بعض منافق، بعض بدبخت میرے آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے والے، گستاخی کا پہلو نکالنے والے، وہ کیا کرتے؟ اس لفظ کی آڑ میں میرے آقا کی شان میں بے ادبی کا پہلو، وہ کیا کرتے؟ رائے نہ کہنے کی بجائے اسے تھوڑا دبا کر یوں کہتے رائینا۔ جب یوں کہتے تو اس کا معنی بدل جاتا، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو، اور معاذ اللہ استغفر اللہ وہ اس بات کی آڑ میں آقا کو یوں کہتے رائینا کہ اے ہمارے چرواہے، تو بے ادبی کا پہلو نکلا۔ اب اللہ رب العزت نے غور کریں، یہاں خطاب ایمان والوں سے کیا، بے ادبی کرنے والوں سے نہیں کیا، اور ان ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں،
خبردار کبھی کوئی ایسا کلمہ بھی جس سے کوئی دوسرا بدبخت غلط معنی نکال سکتا ہو تم صحیح سینس میں بھی استعمال کرنا چاہو تو آئندہ کے لیے تمہیں ایسا لفظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ غور کریں کہ صحابہ کرام ایمان والے کسی غلط سینس میں کوئی استعمال نہیں کرتے تھے. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. رائنا کے لفظ سے منع کیا. بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ کوئی دوسرا اس کا غلط معنی نکال سکتا. فرمایا تم کروڑ صحیح نیت کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کرو مگر ہر وہ لفظ جس سے کوئی دوسرا غلط معنی نکال سکتا ہو خبردار آئندہ کے لیے تمہیں بھی وہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت ہے. تو مولا پھر اگر ضرورت پڑ جائے کوئی بات پوچھنا ہو سمجھ میں نہ آئے عرض کرنا چاہیں کہ آقا ہماری خاطر دوبارہ بات کو دوہرا دیں تو کیا کہا کریں. قربان جائے اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت لفظ قرآن میں وارد. فرمایا رائے نہ نہیں کہنا, اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کہنا وقولو انظرنا, اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نظر کرم کر دیجئے. کلمات دیکھیے اللہ نے کتنے خوبصورت سلیکٹ کیے. انظرنا فرمایا یوں کہنا اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نظر کرم کر دی. انظر نظر سے لکھا ہے. دیکھیں نا یہ لفظ انظر ایسا کلمہ ہے کہ جس لفظ کو سن کر آج بعض لوگوں کی طبیعت ایسے ہی خواہ خواہ میں خراب ہو جائے. بسا اوقات ایک دعا مانگتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا, تو بعض کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو, رسول کو کہہ رہے ہو انظر حالنا, رسول کیسے تمہارے حال پر کرم کر سکتا ہے, کیوں انظر کہتے ہو. اللہ رب العزت نے این وہی کلمات خود قرآن کے اندر وارد فرما دیے. اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں کبھی رائے نہ نہیں کہنا, اگر کہنے کی ضرورت پڑے تو ہاتھ جوڑ کر ادب سے ریکویسٹ کرنا انظرنا, اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم کر دیجیے. جس کا معنی یہ ہے کہ ہاں میرے آقا کی خالی نظر بھی ہو جائے توجہ بھی ہو جائے تو خالی توجہ سے بھی من کی دنیا سمر جاتی ہے. تو خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ آج ہمارا موضوع بڑا جامع قسم کا موضوع ہے. اور پھر باری تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی. ایک تو بتا دیا کہ اگر کبھی نوبت آ جائے تو رائے نہ نہیں کہنا, انظر نہ کہنا, اور آگے تنبیہ فرمائی. فرمایا واسمعوا, پہلے ہی غور سے سنا کرو. تم عام انسان کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہو. یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ تمہیں دوبارہ پوچھنا پڑے کہ آقا آپ نے کیا فرمایا. اس بارگاہ کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے یوں ہمہ تنگوش ہو کر بیٹھو, غور سے سنو کہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اب اتنی بات سن کے ذرا اگلے کلمات کی بات بتانا چاہتا ہوں. بات شروع ہوئی تھی ایمان والوں سے. اے ایمان والو تم نے کبھی رائے نہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا, نوبت آ جائے تو انظر نہ کہنا, اور آئندہ کے لیے ویسے ہی غور سے سنا کرو تاکہ یہ کہنے کی بھی نوبت نہ آئے. اور آگے اچانک باری تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر انداز بدل دیا. آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مولا یہاں کافروں کا ذکر اچانک کہاں سے آ گیا؟ بات تو ایمان والوں کی ہو رہی تھی. اچانک چلتے چلتے ایک ہی آیت کے اندر اب کافروں کے لیے دردناک عذاب کی بات کیوں کریں؟ یہاں کافر کن کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں جس نے کوئی ایسا کلمہ بھی استعمال کر لیا جو ویسے تو درست تھا مگر کوئی دوسرا اس سے غلط معنی نکال سکتا تھا, فرمایا ایسا کلمہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیا, لاکھ کلمہ پڑھنے والا ہو وہ اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور فرمایا یہ جم بے ادبی کر کے دائرہ کفر میں چلا جائے گا. سن لو ان کے لیے میری بارگاہ سے دردناک عذاب ہے. وہ اندازہ کر لیں اس بارگاہ کا ادب کتنا اہم ہے. یہ بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے. اس لیے دوستوں میں بات بتا رہا ہوں کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے.
یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص معمولی سی بھی میرے آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کر بیٹھے تو وہ اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی بلاتے ہو کبھی میرے محبوب کو نہ بلاتے۔ مولا اگر یہ غلطی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اسے ایک گناہ نہ سمجھنا بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اگر تم نے اپنے جیسا سمجھ کر بلا لیا، اونچی آواز دے دی، آواز اونچی ہو گئی، تو اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اصولی بات ہے کہ سارے اعمال رد ہی اس کے ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ کہ چونکہ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے، تو بھائی جب ادب نہ رہا تو ایمان کہاں سے رہا؟ ادھر بے ادبی ہوئی ساتھ ہی ایمان بھی چلا گیا۔ میں جسٹ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو خطاب فرمایا نا، جہاں سے میں نے بات شروع کی یا ایھا الذین آمنوا، میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میلاد کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایمان کیا ہے، اور پھر اینڈ پر اسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اگلی بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اب اس پر صرف ایک ایمان اپنی بات، تاکہ میں اس بات کو چھوٹا سا ڈفرینشیٹ کر سکوں۔ پچھلے دنوں